یہود و نصارہ کہ آل اسماعیل میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نازل ہوا، اور اسی طرح جو مشرکین تھے تو حضرت ابراہیم کی اولاد سے، تھے تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے جو قریش میں پکے مشرک تھے، جیسے آپ کا چچا ابو لہب، ایسے رشتہ داری میں ابو جہل وغیرہ وغیرہ، وہ جیلس ہوتے تھے کہ آپ پر قرآن کیوں نازل ہوا، کیونکہ آپ جب قرآن پڑھتے تو سبحان اللہ اسلام پھیل رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اہل کتاب کے بغض اور حسد کا، کیونکہ جو اہل کتاب یہودی اور نصرانی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ان کا خیال تھا آخری نبی بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے لاقت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے سلسلہ کو ختم فرمایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ تو اس لیے وہ جیلس کا شکار تھے یہود و نصارہ کہ آل اسماعیل میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نازل ہوا، اور اسی طرح جو مشرکین تھے تو حضرت ابراہیم کی اولاد سے، تھے تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے جو قریش میں پکے مشرک تھے، جیسے آپ کا چچا ابو لہب، ایسے رشتہ داری میں ابو جہل وغیرہ وغیرہ، وہ جیلس ہوتے تھے کہ آپ پر قرآن کیوں نازل ہوا، کیونکہ آپ جب قرآن پڑھتے تو سبحان اللہ اسلام پھیل رہا تھا، اور قرآن کی صداقت وہ سورج کی طرح چمک رہی تھی، اور حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل مٹنے والے تھا۔ تو ان کو وہ جیلس پن کا شکار تھے، تو ان کے حسد اور جیلس پن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ یعنی اللہ کسی کا پابند نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کی خواہش کا خیال کرے کہ یہ کتاب میں نے کہاں نازل کرنی ہے، یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یعنی آخری نبی کا اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین مکہ چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم، یہ کہ نازل کرے اللہ تعالیٰ اوپر تمہارے، من خیر، بھلائی، من ربکم، رب تمہارا، واللہ یختص، اور اللہ مخصوص فرماتا ہے، برحمت ہی، ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم،
اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے، عظمت والا ہے۔ اب ان آیات بینات سے سارا خلاصہ سامنے آ گیا۔ محبوب کل سونا ختم رسول جنو لنگدا گیا رنگ لیدا گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگانی معجزہ ہے۔ آپ اپنی صداقت میں، دیانت میں، شرافت میں، امانت میں اپنی مثال آپ ہیں، اور آپ نے معجزات دکھائے، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بنایا۔ آج 1450 سال ہو گئے، ایک بچے کو قرآن یاد ہے۔ دنیا کے اخبار اور رسائل رد و بدل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے خاص فضل کے ساتھ جو تحفہ قرآن کی شکل میں آخری کتاب اپنے محبوب کو عطا فرمائی، تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ وحدہ لا شریک نے لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے جو انعامات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اللہ کے انعامات کو شمار نہیں کر سکتے، ان گنت اللہ کے انعامات ہیں۔ اچھی صحت، خوبصورتی، خوب سیرت ہونا، تندرست ہونا، بے عیب ہونا، ہاتھ پیر آنکھ زبان محفوظ ہونا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرما رہے تھے کہ یعنی تمہاری آنکھ کا کیا حق ہے؟ آنکھ اللہ کا انعام ہے، یہ آنکھیں ان سے پوچھو جو آنکھوں سے محروم ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، تو نبی پاک نے فرمایا النظر مصحفا، النظر مصحف، النظر مصحف، النظر مصحف۔ آپ نے فرمایا تمہاری آنکھ کا حق یہ ہے مصحف، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو زینت دو، یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا سبق دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک کا بیان اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ قرآن مکمل ضابطہ یاد ہے۔ میرے شاہ سلیمان پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے۔ حضور خواجہ اللہ بخش کریم نے خانقاہ توسہ شریف میں جہاں لنگر کا اہتمام کیا تھا، وہاں درس قرآن و حدیث کا خوب اہتمام کیا۔ شاہ سلیمان کے بعد خواجہ اللہ بخش کریم توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور علماء کی بہت حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور جو قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے ان کو تحفے تحائف دیتے، ان کے مالی امداد فرماتے، ان کو کپڑوں کی پوشاکیں لے کر دیا کرتے تھے، اور ان کو شہباز شہباز کہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والے بھی نبی پاک کی اتباع میں قرآن اور درس قرآن اور علم دین کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، اور میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے پیر بھائیوں کو، میرے متعلقین کو، حضور اولاد در اولاد میرے ہمسائیوں کو
اولاد در اولاد تا قیامت حضور شاہ سلیمان غوث الزمان باذن اللہ پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔